اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Tanveer Ahmed Zargar, teacher, Government High School, Navgam, Zone Mawar, District Kupwara. This is class 9th, subject Social Science, book Democratic Politics. And today's our topic is what makes an election democratic. تو پیارے بچوں، یہ لیسن جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آدھا جو ہمیں اور پڑھنا ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے. یہ ہمارا ٹاپک ہے آج، واٹ میکس این الیکشن ڈیموکریٹک. اور آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 36 نکالیے. ہم یہ پڑھیں گے واٹ میکس این الیکشن ڈیموکریٹک. پیارے بچوں، الیکشنز بہت سارے جو ہم نے پڑھا بھی اس سے پہلے والے کلاس میں یا اس سے پہلے چیپٹر میں کہ دنیا میں بہت سارے ممالک میں الیکشنز ہوتے ہیں، اور یہ کچھ ممالک جہاں ڈیموکریٹک طریقے سے پھر سرکار چلتی ہے، ڈیموکریسی ہوتی ہے یعنی جمہوریت ہوتی ہے. تو ہندوستان میں بھی یہی ڈیموکریٹک سرکار ہے، جمہوریت ہے. تو جو بھی دنیا میں ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں اگرچہ الیکشنز ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیموکریسی کے حساب سے نہیں ہوتے ہیں. فرق ہوتی ہے ڈیموکریٹک اور نان ڈیموکریٹک، جمہوری اور غیر جمہوری میں. ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا، پڑھا ہم نے examples of countries where elections are held but they can't really be called democratic elections. جو ہم نے ابھی میں نے بتایا کہ وہ جمہوری نہیں کہلاتے ہیں، وہاں جمہوری طریقہ نہیں ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے کچھ یہاں پوائنٹس ہے کہ let us recall what we learned there and start with a simple list of the minimum conditions of a democratic election. یعنی الیکشنز کیسے ڈیموکریٹک ہونی چاہیے. یہاں کچھ پوائنٹس ہے. اگر ملک میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو ہر ایک کو اپنی چوائس کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی ہر ایک کو اپنے ووٹ کا حق ملنا چاہیے. دوسرا ہم کہیں گے پارٹیز، اگر پارٹیز ہونی چاہیے، پارٹیز اینڈ کینڈیڈیٹ شوڈ بی فری ٹو کنٹیسٹ الیکشنز اینڈ شوڈ آفر سم ریئل چوائس ٹو دا ووٹرز. یعنی فری ہونی چاہیے پارٹیز یا کنڈیشنز اور دے شوڈ آفر سم ریئل چوائس ٹو دا ووٹرز. تیسری ہے یہ آفر جو ہوتی ہیں یہ ریگولر انٹروالز میں ہونی چاہیے، اور یہ الیکشنز جو ہیں یہ ریگولرلی ہونی چاہیے. یعنی اگر ہم دیکھیں گے کہ ایوری 5 years آفٹر ایوری 5 years ان انڈیا الیکشنز آر ہیلڈ، یہ ہونی چاہیے. ہر 5 سال کے بعد یہ الیکشنز ہونے چاہیے. اس کے بعد ہے کینڈیڈیٹس پریفرڈ بائی پیپل گیٹ الیکٹڈ، اور جن کینڈیڈیٹس کو لوگوں نے پریفر کیا ہو، چوز کیا ہو، دے شوڈ گیٹ الیکٹڈ. اور اس کے بعد ہے الیکشنز فری اینڈ فیئر مینر، دیر شوڈ بی فری اینڈ فیئر مینر. یعنی الیکشن جب ہوں گے وہ صاف و شفاف ہونے چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ طریقہ اس طریقے سے الیکشنز ہو جائیں گے تو دیز آر کالڈ ڈیموکریٹک، دیز آر کالڈ
democratic. It is good to have political competition. یعنی ڈیموکریٹک الیکشنز کے لیے، جمہوری الیکشنز کے لیے اچھا پولیٹیکل کمپٹیشن ہونا چاہیے، سیاسی مقابلہ ہونا چاہیے جس میں لوگ بھی اچھی طرح سے حصہ لیں اور elections are thus all about political competition. یعنی سیاسی مقابلے کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں، چاہے کانسٹیچوئنسی یا یہ ہوگی پنچایت الیکشن ہوگا، اسمبلی میں ہوگا یا پارلیمنٹ ہوگا، اس میں پولیٹیکل کمپٹیشن ہونا چاہیے، اچھی طرح سے مقابلہ آرائی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا، ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوگا، وہ خود ہی بن جائے گا، تو وہ الیکشن ول بیکم پوائنٹ لیس، دیٹ الیکشن پھر وہ پوائنٹ لیس کہلاتا ہے۔ لیکن اچھے الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز ہونی چاہیے اور کینڈیڈیٹس کے بیچ مقابلہ ہونا چاہیے، اور جو لوگ، یعنی اگر ہم دیکھیں گے دوسرا الیکشن کا طریقہ، اس میں کیا ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتے ہیں وہ لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں لوگوں کو۔ ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ لیڈرز آفن لیول ایلیگیشنز اگینسٹ ون another. یہ بھی طریقہ اچھا نہیں ہے، ایک دوسرے پر ایلیگیشن لگاتے ہیں۔ پارٹیز اینڈ کینڈیڈیٹس آفن use dirty tricks to win elections. Some good people who wish to serve the country do not enter this arena. اور اگر کوئی اچھا آدمی چاہتا تھا ملک کی لوگوں کی خدمت کرے، لیکن اسے آگے آنے نہیں دیتے ہیں، یہ الیکشنز ڈیموکریٹک نہیں کہلاتے ہیں۔ Our constitution makers were aware of these. وہ جو کانسٹیٹیوشن میں وہ ان چیزوں سے باخبر ہونی چاہیے کہ آئندہ جب الیکشن ہو جائے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، آج اتنا ہی، شکریہ۔